آج اس کا ماتم کریں جسے ہم غریب الغربا کہتے ہیں۔ عزاداروں، مولا نے کیا کہا تھا؟ یہی اس شاعر سے کہا تھا نا جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے نام لیا، اور یہی کہا تھا کہ ذرا ہمارے جد حسین ابن علی کے مصائب پڑھو۔ اب جب دبل نے مصائب پڑھنا شروع کیے تو عزاداروں ایک مرتبہ جیسے اس نے مصائب شروع کیے نا، تو آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مستورات پردے کے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ جو مستورات پردے کے پیچھے ہوتی ہیں یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے، یہ سنت امام رضا علیہ السلام ہے۔ اب وہ مستورات پردے کے پیچھے ہیں، اب وہ شاعر مصائب پڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا مصائب پڑھ رہا ہے سن سکیں گے؟ وہ یہ مصائب پڑھ رہا ہے، اے حسین کی ماں فاطمہ، آپ کے سامنے حسین کو شہید کیا گیا، آپ کے سامنے حسین کو شہید کیا گیا، آپ کے سامنے حسین کے بالوں کو نوچا گیا، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کی چادر کو چھینا گیا، آپ کے سامنے عباس کے بازو کو شہید کیا گیا۔ عزاداروں، وہ مولا کا جو شاعر تھا یہ مصائب پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے یہ شعر پڑھا کہ جیسے ہی بی بی فاطمہ یہ مصائب پڑھتی جاتی ہے اپنے چہرے کو پیٹتی جاتی ہے، اپنے چہرے کو پیٹتی جاتی ہیں۔ عزاداروں، مولا نے اس کو منع نہیں کیا، مولا نے اس کو منع نہیں کیا، بلکہ مولا نے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، میں تیرے جو تو نے شعر لکھے ہیں ان میں کچھ شعروں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، اس نے یہ بات سنی، سے کہا مولا، عزاداروں دیبل کہتا ہے مولا ذرا آپ کیا اس میں اضافہ فرمائیں گے؟ مولا یہ تو میری شان میں اضافہ ہوگا کہ مولا میرے لکھے گئے شعروں پہ اضافہ فرمائیں گے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ مولا نے گریے کی صدا کو بلند کیا اور مولا نے کہا ہے میرے چاہنے والے شاعر ذرا اس میں 2 شعر کا اضافہ کر دے کہ فاطمہ کا ایک بیٹا تو اس میں۔ گریے کی صدائیں بلند ہو گئی، مجلس قبول ہو گئی۔ عزاداروں، ہر مجلس میں جناب زینب آتی ہیں، جناب فاطمہ آتی ہیں، اور آج تو جناب فاطمہ کے اس بیٹے کا ذکر ہے۔ آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے۔ عزاداروں، شرما کے گریہ نہیں کرنا۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ کے سامنے گزارش کروں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ اگلی مجلس میں کون ہوگا، اگلے سال کون ہوگا، لیکن میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ آج کی مجلس میں اس انداز سے گریہ کریں گے کہ مولا غریب الغربا کا ماتم کریں گے۔ عزاداروں، یہ وہی مولا غریب الغربا ہے نا کہ جب آپ مدینے سے رخصت ہونے لگے، میرا امام، میرا 8واں امام مدینے سے رخصت ہونے لگا۔ عزاداروں، آپ کو پتا ہے کہ مدینے سے جب بھی کوئی رخصت ہوتا تھا سب سے پہلے رسول خدا کے روضے پر جاتا تھا، سب سے پہلے رسول خدا کے روضے پر جاتا تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جیسے ہی میرے 8ویں امام رسول خدا کے روضہ مقدس کی زیارت کر کے باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کا بیٹا میرا امام، دیکھیے ہر مجلس میں پرسہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ آپ بھی اپنے سارے ثواب کی مجلس کرتے ہیں نا، تو اس میں بھی آپ موجود ہوتے ہیں، لوگ آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ تو آج جس کی شہادت کی شب ہے، کوئی آئے نہ آئے، میرا نواں امام ضرور آئے گا، میرا نواں امام ضرور آئے گا۔ عزاداروں، امام رضا علیہ السلام جیسے ہی روضہ رسول سے باہر آئے نا، کیا دیکھتے ہیں کہ میرا نواں امام، امام تقی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے، مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے امامے کو نیچے رکھا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ مدینے سے خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈالا، خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈالا۔ ایک مرتبہ امام رضا نے گریہ کر کے کہا بیٹا یہ کیا کرتے ہو؟ عزاداروں، میرے نوے امام نے ارشاد فرمایا بابا بابا مجھے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے، بابا مجھے یتیمی کا احساس ہو رہا ہے۔ عزاداروں، یہ وہی بیٹا ہے نا، یہ وہی بیٹا ہے جو ایک مرتبہ مدینے سے رخصت ہو رہا تھا، لیکن ایک بیٹی بھی تھی، ایک بیٹا بھی تھا کہ جب حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، جب حسین ابن علی مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو عزاداروں، حسین کی ایک بیٹی تھی، حسین کی ایک بیٹی تھی
جس کو حسین مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے، اب اس بیٹی کی گود میں، دیکھیے ہم پرسہ دے رہے ہیں، اس بیٹی کی گود میں ایک بچہ تھا جس کا نام علی اصغر تھا، جس کا نام علی اصغر تھا۔ مدینے سے رخصت کی بات آ رہی نا، اب اس کا بچے کا نام علی اصغر تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب گئیں، بچے کو گود میں لینا چاہا، بچے نے آنے سے انکار کر دیا۔ باقی مستورات گئیں، بچے کو گود میں لینا چاہا، عزاداروں بچے نے آنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی گئے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، اب جیسے ہی علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ لپک کر اپنے بابا کے پاس آ گیا، بچہ لپک کر اپنے بابا کے پاس آ گیا۔ عزاداروں، شاید علماء بیان کرتے مولا نے یہ کہا ہوگا، مولا یہ نے یہ کہا ہوگا، علی اصغر تیری ضرورت کربلا کے میدان میں پیش آئے گی، تیری ضرورت کربلا کے میدان میں پیش آئے گی۔ عزاداروں، اس انداز سے 8ویں امام رخصت ہوئے۔ آخری جملے سنتے جائیے گا۔ جیسے ہی 8ویں امام رخصت ہونے لگے، عزاداروں مامون نے بلایا، اب انگوروں میں زہر کو ملایا۔ عزاداروں، جیسے ہی مولا کو پتا تھا کہ ان انگوروں میں زہر ہے، لیکن عزاداروں مولا کو پتا تھا نا کہ انگوروں میں زہر ہے، اسی طرح حسین کو بھی پتا تھا کہ جب وہ علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں جائیں گے تو علی اصغر کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہاں پر مولا حسین کو پتا تھا، یہاں پر امام رضا کو پتا تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی۔ عزاداروں، ایک مرتبہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے وہ انگور جیسے ہی نوش فرمائے، اب مولا کی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہوئی، اب مولا کی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہوئی۔ عزاداروں، مولا ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئے اور بلایا اپنے چاہنے والوں کو، اور بلا کر کہا، اے میرے چاہنے والے، دیکھو میرا آخری وقت آ گیا، ماتم کیجیے گا، دیکھو میرا آخری وقت آ گیا، دیکھو میرا آخری وقت آ گیا، لیکن تم میرے غسل و کفن کا فکر نہ کرنا، ارے میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، وہ غسل و کفن دے گا۔ عزاداروں، وہ چاہنے والا باہر گیا، واپس آ کر کیا دیکھتا ہے کہ مولا کو غسل بھی ہو گیا، مولا کو کفن بھی دے دیا گیا۔ عزاداروں، وہ کیا دیکھتا ہے کہ مولا کے برابر میں ایک بچہ بیٹھ کر رو رہا ہے۔ اس نے سوال کیا، اے جوان آپ کون ہے؟ عزاداروں، ایک مرتبہ میرے نوے امام نے رو کر کہا، اے تو نہیں جانتا میں تیرا نوا امام، میں تیرا نوا امام اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں۔ عزاداروں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے میرے مولا، اے میرے مولا، ارے آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی دیا، لیکن میرا سجاد کو سلام، میرا سجاد کو سلام ہو، جس کے سامنے اس کے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا، اس کے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ آخری جملہ، ارے میرا سلام سید سجاد پر، جس کے سامنے اس کے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ عزاداروں، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا نا، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، عزاداروں تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد بار بار اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے رہتے، روتے رہتے، اپنے بابا کے لاشے کو دیکھتے رہتے، روتے رہتے۔ ایک مرتبہ دور سے جناب زینب نے یہ منظر دیکھا اور یہ سوچا کہ کہیں سجاد کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں سجاد کو کچھ نہ ہو جائے۔ عزاداروں، سن سکیں گے، ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو نہ کیسے گرایا، جناب زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا۔ عزاداروں، میرا سلام ہو، امام زمانہ کا جملہ ہے، میرا سلام ہو میری دادی زینب پر کہ جب وہ زی سے زمین پر آئی، آپ کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ عزاداروں، آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی، لیکن آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی وہ شاعر امام رضا کے مصائب پڑھ رہا تھا نا، تو ایک مرتبہ مولا کی بہنیں
زور سے اونچی آواز میں گریا کر رہی تھی، اور ایک مرتبہ ایک کنیز کو باہر بھیجا گیا اور کنیز سے کہا اے کنیز جا کر شاعر کو کہہ دو، جا کر شاعر کو کہہ دو کہ اب مزید مصائب نہ پڑھے، ارے مستورات بے ہوش ہو رہی ہیں، ارے مستورات بے ہوش ہو رہی ہیں۔ عزاداروں سنتے رہیے گا آخری جملہ، عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں، ہاتھ جوڑ کر مستورات سے یہ گزارش کروں کہ آپ سے مصائب سنے نہ گئے، لیکن میرا سلام ہو زینب پر کہ جس کو 70 قدم کے فاصلے پر جس زینب نے اپنے بھائی حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ارے شمر ملعون نے حسین کو جیسے ہی وار کیا، ایک مرتبہ ارے جناب فاطمہ نے صدا بلند کی، اے شمر میں نے چکیاں پیس پیس ماتم حسین، ماتم امام